شہر اقتدار ڈاکوؤں کی لپیٹ میں آ گیا ہے، جس کی وجہ سے شہری پریشان ہے۔ اسلام آباد میں G9 پشاور موڑ پر سرکاری بینک کے باہر ڈکیتی کی ایک اور واردات ہوئی ہے۔ ڈاکو موقع سے پیسوں والا بیگ لے کر فرار ہو گئے۔ کتنی رقم تھی تاحال پتہ نہیں چل سکا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے نمائندے شاہزیب ملک ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان سے مزید اپڈیٹ جان لیتے ہیں۔ اس حوالے سے شاہزیب، شہر اقتدار جو ہے وہ ڈاکوؤں کی نرغے میں ہے، اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ شہر اقتدار میں اب ڈکیتی کی وارداتیں بہت زیادہ دیکھنے میں سامنے آ رہی ہیں۔ گزشتہ روز بھی بینک کے کیش لوٹنے کی کوشش کی گئی اور آج پھر صبح یہ واقعہ رونما ہوا ہے۔ یہ بیسیکلی تھانہ کراچی کمپنی کی حدود ہے اور G9 ہے اور پشاور موڑ کے قریب نیشنل بینک ہے، سرکاری بینک جسے کہتے ہیں، اس کو ڈکیتی کے واردات جو ہے وہ ہوئی ہے، جس پر ایک بائک رائڈر نے جو ہے دن دہاڑے نیشنل بینک کی ڈکیتی کی کوشش کی اور اس میں نجی بینک کی گاڑی جو تھی وہ وہاں پر جو ہے نیشنل بینک میں جو ہے اپنے پیسے جمع کروانے آئی تھی اور جس پر ڈکیٹر نے فائرنگ کی اور سیکورٹی گارڈ بھی اس دوران شدید زخمی ہوئے ہیں اور بینک کے ساتھ جڑا ہوا ہوٹل ہے جو فائرنگ کی زد میں 3 مزدور جو ہے وہاں پر کام کرنے وہ بھی آئے ہیں، وہ انہیں تمام زخمیوں کو جو ہے فی الوقت جو ہے فمز منتقل کیا گیا، لیکن اس میں سے ایک جو ہے وہ جہاں باغ ہو گیا ہے، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہاں پر جہاں باغ ہوا ہے۔ ملزم جو ہے موقع سے ڈکیتی کے بعد جو فرار ہوا ہے، بتایا یہ جا رہا ہے، جو آئینی شاہدین تھے انہوں نے بتایا کہ ملزم 125 پر جو ہے وہ بائک پر ہیلمٹ پہن کر آیا تھا اور ملزم نے کلاشن کوف سے فائرنگ کی، جس میں 3 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں اور فائرنگ میں جو ایک شخص ہے اس کا نام حیدر ولد شمدار ہے جو جہاں باغ ہوا ہے اور زخمیوں میں جو ہیں وہ نازیب ولد زمد اللہ ہے اور ندیم شاہ ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں منتقل کر دیا ہے اور واقعہ جو ہے FIA ہیڈ کوارٹر کے جو ہے عقب میں جو ہے بینک ہے وہاں پر جو ہے یہ پیش آیا ہے۔ جی شاہزیب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ تقریباً تیسرا واقعہ ہے کچھ ہی دنوں کے اندر، یہ بتائیں کہ یہ کچھ مطلب ملزمان کہاں سے آتے ہیں، کہاں چلے جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا؟ کیا اسلام آباد پولیس سے زیادہ وہ سورسفل ہیں کہ پولیس انہیں پکڑ ہی نہیں پاتی؟ دیکھیں بالکل یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے پولیس کے لیے کہ ایک چیز بظاہر صاف نظر آ رہی ہے کہ ایک ملزم جو ہے وہ آتا ہے اور اکیلا آتا ہے۔ اس سے پہلے بھی جو واقعات ہوئے ہیں وہ بھی موٹر بائک سواروں نے کیے ہیں۔ جو گزشتہ جو واقعہ جو سامنے آیا تھا اس میں آپ دیکھ سکتے تھے کہ CCTV فوٹیج دیکھی تھی ہم نے کہ جس میں وہ پراپر اس کو گاڑی کے جو ہے پیچھا کرتا ہوا آیا۔ جب اسے موقع ملا تو انہوں نے کیش لوٹنے کی کوشش کی، لیکن جو گارڈ تھے موقع پر انہوں نے ان کی جو کوشش جو وہ ناکام بنائی۔ لیکن اب جو گارڈز ہیں ان کی جان بہت زیادہ خطرے میں ہے، کیونکہ اب بھی دیکھیں یہاں پر گارڈ زخمی ہوئے ہیں، لیکن جب وہ کلاشن کوف سے فائرنگ ہوئی ہے یعنی شاہدین کے مطابق تو وہ جو ساتھ ہوٹل تھا وہاں پر جو 3 مزدور تھے وہ بھی زخمی ہوئے ہیں اور گاڑیوں کے شیشے بھی ٹوٹے ہیں۔ جی بالکل، ایک جو ہے وہ بندہ آتا ہے ایک 125 کے اوپر اور وہ زخمی بھی کر جاتا ہے اور ایک بندے کو مار بھی جاتا ہے اور پولیس جو ہے اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کر پاتی ہے۔ شاہزیب آپ ہمارے ساتھ ہی لائن پر موجود رہیے گا، آپ کو بتائیں کہ G9 پشاور موڑ پر یہ سرکاری بینک ہے جس کے باہر یہ ڈکیتی کی واردات پیش آئی ہے۔ موٹر سائیکل سوار ڈکیت کی بینک کے باہر واردات کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے۔ ڈکیت نے بینک میں کیش جمع کرانے کے لیے آئے اور کیش وین کو لوٹنے کے لیے فائرنگ کی۔ موٹر سائیکل سوار ڈکیت کی فائرنگ سے ایک شخص سیکیورٹی گارڈ جو ہے وہ سمیت جاں بحق، جبکہ 3 جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے۔ شاہزیب یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے کہ ابھی آپ بتا رہے تھے کہ ایک 125 پہ وہ جو ہے وہ آتا ہے ملزم اور اس کو لے کے فرار ہو جاتا ہے، کارروائی بھی کرتا ہے، واردات بھی ڈالتا ہے اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ بھاگنے میں بھی وہاں سے کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسلام آباد پولیس کی کارکردگی کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان نہیں ہے یہ؟ دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ CCTV فوٹیج کیپٹل TV نے حاصل کی ہے، آپ اس میں واضح دیکھ سکتے ہیں بڑی بآسانی سے، جسے کہتے ہیں کہ دھڑلے سے اس بندے نے فائرنگ کی، اکیلا بندہ، اور وہ جو کیش لے کر بینک میں جمع کرانے جا رہا تھا اس کو اس نے نشانہ بنایا، ٹارگٹ بنایا۔ اس ٹارگٹ کے دوران اس نے ظاہری بات ہے کلاشن کوف تھی تو اس نے ادھر دائیں بائیں بھی فائرنگ کی، جس سے جو ارد گرد گاڑی کی کھڑیاں کھڑی تھی ان کو بھی نقصان پہنچا
اور جو ساتھ ہوٹل تھا وہاں پر جو مزدور کام کرتے ہیں ان کو وہ بھی زخمی ہوئے. اس کے علاوہ جو 3 گارڈ مزید تھے وہ بھی زخمی ہوئے. لیکن اس کا ٹارگٹ وہ تھا جو بیگ لے کر جا رہا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافی دیر سے ان کا پیچھا کر رہا تھا, وہ موقع کی تلاش میں تھا. جیسے ہی اس میں موقع ملا کہ گاڑی سے بندہ اترے گا, ظاہر بات اس گاڑی کا کام ہی یہ ہے کہ کیش ڈیلیور کرنا اور کیش کو لے کے جانا, بینکوں تک ٹرانسفر کرنا, بینکوں میں سے کیش جمع کر کے اپنی گاڑی میں لے کے جانا. لیکن جو بندہ نظر آ رہا ہے جو اس نے پراپر ایک ٹائم فکس کر کے اس کو نشانہ بنایا اور بڑی بآسانی سے آیا اور وہاں سے بیگ ریسیو کیا اور بائک پر بیٹھ کے جو ہے وہ وہاں سے چلا گیا. یہ ایسا منظر لگ رہا ہے جیسے کسی فلم کا جو کوئی سین ہوتا ہے, جیسے بندہ ایک کوئی فلم شوٹ کر رہا ہوتا ہے. یہ اب اسلام آباد میں بہت زیادہ ہو چکا ہے. اس سے پہلے بھی یہ 2 واقعات صبح سویرے جو ہے یہی رونما ہوئے تھے کہ گاڑی کی جو کیش والی گاڑی ہے اس کو نشانہ بنایا گیا, وقفے سے بنایا گیا. ترنول کے مقام پر ایک الگ بنایا گیا. اس سے پہلے ہی جو پھر G15 والی سائڈ ہے وہاں پر ہی یہ گاڑی کی کیش کو بنایا گیا. پولیس نے تب یہ موقف دیا تھا کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے یہ کوئی ایک ہی گینگ تھا جو رابطے میں تھا جنہوں نے گاڑی کو نشانہ بنایا ہے. لیکن تاحال اس میں کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی. پولیس کی کوئی کارکردگی اس میں دیکھنے کے نہیں ملی. CCTV فوٹیجز پولیس دیکھتی رہی لیکن تاحال ملزمان تک جو ہے وہ نہیں پہنچ سکی. اب یہ بندہ بھی 125 پر آیا ہے, صاف واضح دیکھ سکتے ہیں آپ. اس نے ہیلمٹ پہنا ہوا ہے جو بظاہر ایک رائڈر کا ہیلمٹ ہوتا ہے وہ اس نے استعمال کیا ہے اور اس کو بآسانی وہ اکیلا آیا. سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیشہ جب بھی ڈکیتی کی واردات ہم نے دیکھی ہے, ہم نے 2 ملزمان کو ہمیشہ دیکھا ہے واردات ڈالتے ہوئے. لیکن یہ ایک جو ہے ایک بندے کی اتنی ہمت ہونا اور وہ بھی وفاقی دارالحکومت میں, یہ پولیس کے اوپر کافی بڑا سوالیہ نشان ہے کہ پولیس اس میں اب تک بالکل شاہزیب, جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ ایک بندے نے یہ کارروائی جو ہے وہ ڈالی. دیکھیں اگر کسی دور دراز علاقے کے اندر اس طرح کا کوئی کام ہو جائے تو یہ سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن اگر آپ شہر اقتدار میں آپ دیکھیں کہ اس طرح کی وارداتیں ہونے لگ گئی ہیں اور IG اسلام آباد نے پتہ نہیں یہ اسلام آباد کی پولیس جو ہے وہ کہاں پر جھونک رکھی ہے. اور یہ دن دہاڑے ایک واحد آدمی سنگل آدمی آتا ہے اور وہ جو ہے وہ ایک بندے کو مار بھی جاتا ہے اور متعدد کو زخمی بھی کر جاتا ہے اور پتہ نہیں تھا. حالانکہ پولیس کی موبائلز جو ہے آپ جانتے ہیں کہ شہروں میں جگہ جگہ پر گھوم رہی ہوتی ہیں اور شہر اقتدار میں تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے. اس حوالے سے تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, سکم ہے بہت بڑا. بالکل, دیکھیں پیٹرولنگ پولیس کی پیٹرولنگ کا عمل جو ہے وہ جاری رہتا ہے. مختلف مقامات پر پیٹرولنگ ہو رہی ہوتی ہے لیکن پیٹرولنگ کے دوران وارداتیں ہو رہی ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے اگر ایک گاڑی G9 سیکٹر کو پیٹرولنگ کر رہی ہے اسی G9 سیکٹر کی کسی گلی میں یہ واقعہ رونما ہو جاتا ہے. پیٹرولنگ صرف پولیس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر بعد موقع پہ پہنچ جاتی ہے. اب کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ پولیس کے تھانے کے قریب بھی واقعات رونما ہو رہے ہیں. یہ تھانہ ہوتا ہے ساتھ والی گلی میں واقعہ رونما ہو جاتا ہے. لیکن اس طرح کی روک تھام کے لیے پولیس کی طرف سے کوئی حکمت عملی نہیں بنائی گئی. کسی قسم کی کوئی نہیں. یہ وارداتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. بظاہر بہت ساری ایسی وارداتیں ہیں جو میڈیا پہ ہائی لائٹ بھی نہیں ہوتی ہیں, نہ وہ لوگ جو ہے وارداتیں جو سے نوٹ ڈاؤن کرواتے ہیں, کیونکہ پولیس کے اندرون بھی یہ شہریوں نے کافی کمپلینیں کی ہیں کہ ہمارے ساتھ جب بھی وارداتیں ہوتی ہیں ہم جاتے ہیں تو ہمیں درخواست پر ہی نپٹا دیا جاتا ہے, FIR کا اندراج ہی نہیں کیا جاتا. یہ شہریوں کے ایک الگ وہ ایشوز ہیں جن کو پولیس جو ہے بہت لائٹ لیتی ہے. کیونکہ پولیس کے لیے اب یہ عام ہو چکا ہے, ہر بندے کے ساتھ واردات ہو رہی ہے, پولیس سمجھتی ہے کہ یہ عام ہو چکا ہے, ان کو اثر ہی نہیں پڑتا ہے اب. کیونکہ ہر 2 منٹ بعد یا 5 منٹ بعد کوئی بندہ کسی کے ساتھ سنیچنگ ہو رہی ہے. اب سب سے بڑی بات سوالیہ نشان یہ ہے کہ یہ اسلام آباد کا پوش ایریا ہے اور یہاں پر آمد و رفت ہو رہی ہے, یہاں پر لوگ گھوم پھر رہے ہیں. یہ ایک بیسیکلی سیکٹر ہے اور یہاں پر ایک بندہ آ کے صبح کا ٹائم جو ہے وہ دن دہاڑے مطلب اس طرح کی واردات کرنا یہ بہت بڑا سوالیہ نشان بنتا ہے کہ پولیس اس معاملے میں کیا کر رہی ہے. اس سے پہلے جو گزشتہ روز یہی بینک کے حوالے سے جو واقعات رونما ہوئے اس میں زخمی ہوئے, وہ تو اللہ نے بچا لیا کہ وہ زخمی ہو گئے, کل ان کی موت واقع ہو جاتی. لیکن یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس کو لائٹ لینا یہ آپ سمجھ لیں کہ ملزمان کو اور وہ کرنے کے برابر ہے کہ آپ آئیں کل بھی مزید آسانی سے واردات ڈال سکتے ہیں. جی بالکل, اگر اس کو آپ آسانی سے لیں گے تو وہ ملزمان کو شہ دینے والی بات ہوگی. دیکھیں شاہزیب, جیسے آپ بات کر رہے ہیں دن دہاڑے یہ دن کی فوٹیج ہے اور جس طرح سے وہ جو وارداتیہ ہے جو وہ اسلحہ لہراتا ہوا جو ہے جا رہا ہے, لگ ایسے رہا ہے کہ ہم شاید شہر اقتدار کی نہیں, ہم شاید کہیں کراچی کی جو بات کو جو ہے نا واقعے کو ڈسکس کر رہے ہیں, یا کسی دور دراز علاقے میں جہاں پہ کہیں پولیس شاید کوئی 1 مہینے میں 1 دفعہ چکر لگاتی ہے. یہاں پہ تو کئی قسم کی پولیس کے فورسز ہیں اور لیکن یہاں پر دن دہاڑے اس طرح کا یہ کام ہو جانا یہ بہت ہی بڑا سوالیہ نشان ہے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے.
बिल्कुल ऐसे ही है। देखें जिस तरह के वाकयात रुनुमा हो रहे हैं, इससे पहले भी ये वफाकी दारुल बेसिकली ये एक शहर बन रहा था, कराची का जो था उसका अक्स यहाँ पर दिखाई देने लगा था वारदातों के मामले में, क्योंकि आए दिन दिहाड़े वारदातें हो रही थी। इससे पहले घरों में डकैतियां होने का मामला हमने देखा, सामने आया। इससे पहले यहाँ पर उसके अलावा कई हादसा आए, कत्ल के वाकयात भी हुए यहाँ पर। दिन दिहाड़े आके बंदे एक दूसरे को फायर करके चले जाते हैं, दिन दिहाड़े आके वाकयात हो रहे हैं। पुलिस उस पर मजीद उन पर जब उनसे पूछा जाता है इस मामले पे, तो अभी यही क्या कहा जाता है, पुलिस की तरफ से बड़ा आसान होता है कि हम इस पर तहकीकात मामले पे कर रहे हैं, कोई पेशरफ सामने नहीं आती है। पुलिस को देखें, मुल्जमान ये जिसने ये फायरिंग की है वो बाइक पे एक असला लेके फिर रहा है और इतना वो असला लहराता हुआ फिर रहा है। चेक पोस्ट यहाँ पर लगाई जाती है, मुख्तलिफ टिकट लगी हुई हैं, यहाँ पर चेकिंग की जाती है, लेकिन एक बंदा यहाँ से बआसानी कैसे फरार हो सकता है, ये पुलिस को देखना है। अगर अब पुलिस ने इस पर कोई एक्शन ना लिया या किसी मुलजिम को गिरफ्त में ना लिया तो कल खुदा न खास्ता कोई बड़ा हादसा जो है वो रुनुमा हो सकता है, किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं ये वाकयात। इन चीजों को पुलिस को देखना होगा, क्योंकि ये बहुत लाइट लेना मेरे ख्याल से ये बहुत तबाही की तरफ जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने शाहजेब कि ऐसे वाकयात को जो है बिल्कुल भी लाइट नहीं लिया जा सकता, और यकीनी तौर पर इस्लामाबाद पुलिस को आईजी इस्लामाबाद को इस हवाले से जो है बढ़ती हुई वारदातों के हवाले से ज़रूर जो है कुछ करना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन आगाह किया।